السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک رب العالمین کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت شدہ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت بڑے واقعے کو بیان فرمایا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی اتباع کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک اللہ کی توحید کی سمجھ رکھنے والے، اللہ اکیلے کو پوجنے والے، اللہ اکیلے کی عبادت کرنے والے، اور اس توحید کا پیغام گھر گھر، محلے محلے، علاقے کی ہر بستی میں پہنچانے والے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بھی، علاقے کے لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کا انکار ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی کرتا ہے، اور اس دعوت کا انکار ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کے اہل علاقہ بھی کرتے ہیں۔ مگر اس تمام کے باوجود اور بیسیوں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، ایک اللہ ہی کو پوجتے رہے،
اور لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی دیتے رہے اور مختلف اندازوں سے مختلف طریقوں سے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ابراہیم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اور اہل علاقہ کو، اہل ملک کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جس طرح کہ ہر پیغمبر کی امت میں لوگوں کو جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی اور بت پرستی، بزرگ پرستی سے روکا گیا اور منع کیا گیا، تو ہر پیغمبر کی امت میں موجود ہر ایک کافر و مشرک نے یہی کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام پھر ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب میلے پہ جانے لگتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جاتے ہیں، اور بت خانے جا کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ قوم میلے سے واپس آتی ہے تو منظر تبدیل ہوتا ہے، اور بت خانہ پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ جب یہ قوم میلے پہ جا رہی تھی تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کیا اور جانے سے انکار کیا، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کے نتیجے میں، بدلے میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، مطلب ہم ان بتوں مورتیوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد انہی کی عبادت کرتے رہے، اور ہم بھی اپنے باپ داداؤں کے ان معبودوں کو پکارتے رہیں گے، ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں اور ان مورتیوں کے متعلق ایک چال، ایک پروگرام ترتیب دے لیا، اور جب یہ قوم میلے کو گئی تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آتے ہیں، اور بت خانے میں آ کر بڑے بت کے ماں سوا باقی تمام مورتیوں اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں موجود بتوں اور مورتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء کی اس آیت 58 سے یہ معلوم ہوا، بتوں کو توڑنا، مورتیوں کو توڑنا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور مومن اور موحد، مسلمان اور مومن، وہ ہمیشہ بت شکن ہونا چاہیے۔ مومن اور مسلمان ہمیشہ وہ بت شکن ہو، وہ بتوں کو توڑنے والا ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، اور جب یہ لوگ میلے سے واپس آتے ہیں اور بت خانے میں اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھتے ہیں، یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے تبرک کے لیے کھانے پینے کے سامان بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر وہی سامان خود اٹھا کر کھا لیتے، سمجھتے تھے کہ بتوں کے سامنے رکھا، اب اس کھانے پر پینے پر تبرک ہو گیا ہے۔ تو
تو جب بت خانے میں پہنچے اور بت خانے میں اپنے ان معبودوں اور ان بتوں کا حال دیکھا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ یہ مشرک اور کافر قوم کہنے لگی، کس نے کیا ہے یہ کام، یہ حرکت کس کی ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا، یہ حرکت اور یہ کام کس نے سر انجام دیا، جس نے بھی کیا وہ ہے بڑا ظالم، وہ ہے دہشت گرد۔ قالوا سمعنا، لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک جوان کو وہ تذکرہ کرتا تھا ان کا، کہا جاتا ہے اسے ابراہیم۔ تو جب بتوں کا یہ حال دیکھا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے، ہاں بھائی ہمارے خداؤں کو کس نے یہ توڑا، یہ دہشت گردی کا ارتکاب کس نے کیا ہے؟ پھر خود ہی بتانے لگے کہ ابراہیم ہی وہ نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف گستاخی کرتا رہتا ہے، بے ادبی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے مجمع عام میں جناب ابراہیم کو لایا گیا، اور یہ بت پوجا مورتی پوجا کرنے والے کہتے ہیں، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، یہ قوم کہنے لگی کہ کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ دہشت گردی کا ارتکاب، ہمارے بتوں کو یہ توڑنا، کیا یہ تو نے کیا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہی بت توڑے ہیں، اور مجمع عام میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا، ان کی گردنیں تو نے توڑی، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، ہاں جی، ان کی کھوپڑیاں، ان کے بازو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے تو نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں بلکہ یہ کام کیا ہے ان کے اس بڑے بت نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، لہذا تم پوچھو انہی سے اگر ہیں وہ بولتے۔ تو بتایا کہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اپنے خداؤں سے پوچھ لو، چلو جو مر گئے وہ تو مر گئے نا، جتنے بت توڑ دیے گئے سو وہ تو توڑ دیے گئے، جو زندہ باقی بچا کھڑا ہے یہ تمہارا بڑا بابا، ہاں تمہارا بڑا بابا، تمہارا بڑا بت، ان بتوں سے ہی پوچھ لو کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، حالانکہ انہوں نے بتوں کے کان بھی بنا رکھے ہوتے، جیسے آج ہے بتوں کی ناک بھی ہوتی، منہ بھی ہوتا، ہونٹ بھی ہوتا، فرجعوا الی انفسہم، یہ لوگ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو، اور بڑا بت وہ ٹوٹنے سے بچا ہوا بھی ہے، اس پر دہشت گردی کا ارتکاب نہیں ہوا، تو اپنے ان بتوں سے پوچھ لو، یہ لوگ اپنے من میں شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے بت نہ تو سنتے ہیں، ہمارے بت نہ تو بولتے ہیں، ہمارے بت نہ تو دیکھتے ہیں، اور یہی دعوت تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ تمہارے یہ خدا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ مصیبت دور کرنے والے ہیں۔ اب یہ کافر اور مشرک اپنے من میں شرمندہ ہوئے کہ ہمارے بت تو نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور صرف دل میں ہی شرمندہ نہیں ہوئے،
یہ احمق اپنی زبان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تو یقیناً جانتا ہے کہ ہمارے یہ بت بولتے بولتے کچھ نہیں ہے، یہ گونگے بت ہیں، صرف گونگے، بہرے بھی ہیں، صرف بہرے، اندھے بھی ہیں، صرف اندھے پکڑ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے یہ بت اور ہمارے یہ معبود یہ بولتے کوئی نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا پھر تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا ان کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں تمہیں کچھ اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں؟ ایسے معبود بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا پھر تم نہیں عقل رکھتے؟ یعنی تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہی ہمارے بتوں کو توڑنے والا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہ کافر اور مشرک قوم، جسے وہ دہشت گرد بنا رہے تھے، جسے وہ تخریب کار بنا رہے تھے، اپنے بتوں کو توڑنے والا بنا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اپنے بادشاہ نمرود مردود کے پاس پہنچے۔ اور جب نمرود کے پاس پہنچے تو ادھر پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور یہ نمرود مردود خود بھی کافر اور مشرک تھا اور اپنے آپ کو بھی خدا کہلوانے والا تھا، مطلب خود بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کروایا کرتا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود مردود سے کہا کہ میرا رب تو نہیں ہے، بلکہ میرا رب کون ہے؟ وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا نہیں آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین کے متعلق کہ دے رکھی تھی اللہ نے اسے بادشاہی۔ یہ نمرود مردود بادشاہ تھا اپنی قوم کا، ملک کا، اور یاد رکھیے کہ پیسہ اور دولت اور بادشاہت اور کرسی، آج کی دور میں صدارت ہو یا وزارت ہو، بلکہ ناظم ہو یا کونسلر ہو یا پیسے والا اور دولت والا مال والا ہو، تو بادشاہوں کے پاس باقیوں سے زیادہ دولت اور زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ، دولت، کرسی، بادشاہت، وزارت، صدارت ایک ایسا ایٹم ہے کہ یہ بندے کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ ہوا کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، بندے کے اندر گیس پیدا کر دیتا ہے، اور دولت مند اور بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم اس گیس سے اتنا دماغ خراب ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ نمرود مردود کے ساتھ تھا، تو نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میرا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو زندگی دینے والا، موت دینے والا۔ ام نمرود مردود کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، اگر یہ رب ہے تو نمرود مردود کہتا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ مفسرین نے تفسیری روایات کے اندر، قرآن کی آیت نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں،
مفسرین نے تفسیری روایات میں ذکر کیا، اور ہو سکتا ہے یہ پیچھے بنی اسرائیلی روایت ہو، کہ نمرود نے کیا کیا، اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کے لیے ایک آزاد شہری کو سولی لٹکا دیا اور قید و بند میں موجود پھانسی کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہماری حکومتیں، ابھی نندن کو پھولوں کا ہار پہنا کر بارڈر پار کرا دیا، اور حافظ سعید جیسے امن پسند مسلمان اور شہری کو ٹرمپ کے کہنے پر جیل میں بند کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا کہا کہ جب تو اتنی بڑی طاقت والا ہے تو ایک چھوٹا سا کام وہ بھی کر کے دکھا دے۔ وہ چھوٹا سا کام کیا تھا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ مطلب کسی کی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنا کر دے کہ جو رب ابراہیم کا ہے وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جو رب ابراہیم کا ہے وہ روزانہ سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اے نمرود مردود، آج تو ایسا کر، اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دے۔ اب اس خبیث کے بس میں یہ تھا ہی نہیں، تو جب تھا نہیں تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مارنے یا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کر کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ یہ اس خبیث کے کام، اس کی ہمت میں اور طاقت میں تھا نہیں، تو وہ لاجواب ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اب جب یہ ہوا تو بادشاہ نے اور لوگوں نے آرڈر کیا، حکومت یہ آرڈر کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے بقول، ان کے نزدیک چونکہ ان کے بتوں کو توڑنے والے دہشت گرد ثابت ہوئے، اس لیے سزائے موت کا اعلان ہوتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ تم اگر اپنے ان جھوٹے خداؤں کی، معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جڑا ڈالو، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔ اب بعض قصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کے ناک میں مچھر گھس گیا اور سالوں اس کے نوکر چاکر نمرود کو جوتے مارتے رہے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے، من گھڑت اور گھڑنتو ہے۔ پیارے بھائیو، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور پاکستان میں اتوار کو 9 ذوالحجہ ہے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں 9 ذوالحجہ کی روزے کی فضیلت میں، جو کہ بقیہ خطبے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک شخص گنہگار ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور گناہ گاروں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی سے ہمیں یہ پیکج دیا ہے کہ ہم یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں، ان گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث 1162 نبی علیہ السلام نے فرمایا سیام یوم عرفہ
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اپنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لو، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا جب سعودیہ میں 9 ذوالحجہ ہو روزہ رکھنا ہے یا جب مقامی طور پر 9 ذوالحجہ ہو؟ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوں، یعنی وہاں سعودی میں یوم عرفہ 9 ذوالحجہ ہو تو روزہ رکھنا ہے، اور دیگر علماء نے کہا کہ جب مقامی طور پر ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہو، جیسے ہم عیدین اور رمضان مقامی رویت ہلال مطابق کرتے ہیں، اسی طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ بھی مقامی طور پر جب 9 ذوالحجہ کی 9 تاریخ بنتی ہو پھر روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی سعودی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو پھر ہفتے کے دن میں 9 ذوالحجہ ہو رہا ہے، اور اتوار کے دن سعودیہ کی تاریخ میں 10 ذوالحجہ ہے، تو اس حوالے سے ایک میسج یہ گردش کرتا ہے کہ ہفتے کے دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا، یا اکیلے جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اس حوالے سے ابو داؤد کے اندر 2421 نمبر کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فی مفترض علیکم وان لم یجد احدکم، فرمایا نبی علیہ السلام نے ہفتے کے دن کا روزہ مت رکھو سوائے ان ایام کے جن پر تم پر یہ فرض ہوں۔ تو ہفتے کے دن میں اس حدیث میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، اور وجہ منسوخیت وہ روایت ہے جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کے متعلق علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ تو ابو داؤد کی یہ روایت کہ اکیلے ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھنا، یہ روایت منسوخ نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ ہے۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی سعودی کی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھنا چاہے تو وہ ہفتے کے دن اکیلے ہفتے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہفتے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر یوم عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن میں آ جائے یا عاشورہ محرم کا روزہ ہفتے کے دن میں آئے پھر منع نہیں ہے۔ منع اس صورت میں ہے کہ جب خاص کر کے کوئی شخص اکیلے جمعے کا روزہ رکھے یا اکیلے ہفتے کا روزہ رکھے۔ تو یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو سعودی کی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھیں گے وہ ہفتے کے دن، اور جو مقامی طور پر مقامی رویت ہلال کے مطابق یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے وہ اتوار کے دن، اور اس پر 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا